بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجی احمد صدیقی ان کہی بات کے ساتھ حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ جنرل اسلم بیگ کی آڈیو کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے تیار کی ہے، اور مجھے اس وقت تک یہ میرے پاس جنرل بیگ کی آڈیو نہیں پہنچی تھی، تو میں نے یہ آپ تک پہنچا نہیں سکا۔ اور مجھے معلوم تھا کہ جنرل بیگ ایسا نہیں کرتے جس طرح کا اس آڈیو میں پیش کیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا جنرل باجوہ کا نام لے کر ان کو یعنی متون کریں اور امریکی سازش کے حوالے سے بات کریں۔ جنرل اسلم بیگ امریکہ کے مخالف ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ اپنی فوج کے مخالف نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی آڈیو میں کہا۔ یہ سازش پی ٹی آئی نے تیار کی، اور پی ٹی آئی جو ہے ان صرف فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ اس کی اس اوچھی حرکتوں سے فوج کے اندر تقسیم پیدا ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ اس کی ان اوچھی حرکتوں سے فوج میں شعور پیدا ہو گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اسلامی ریاست، کیا یہ اسلامی ریاست کا تقاضا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد جلسے کیے جائیں، جو عبادت کا وقت ہے، جب اس وقت ڈھول بجائے جائیں، گانے گائے جائیں، عورتیں ناچیں اور گائیں، اور وہ تمام لوگ، ظاہر ہے اس میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو نہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جو نہ روزہ رکھتے ہیں، اور نہ جنہیں سحری کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس قسم کی مدینہ کی ریاست تیار کی جا رہی تھی، جو رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں کرتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے جنرل بیگ کا پیغام۔ جنرل اسلم بیگ بول رہا ہوں، اور مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میرے حوالے سے فوج کے خلاف اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جو مذموم اور بیہودہ بیانات فری میڈیا پہ آ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں۔ فوج میری پہچان ہے، میری شان ہے، اس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے خلاف بات کرنا، اس کی شان کے خلاف بات کرنا میرے لیے بد اخلاقی تصور ہوتی ہے۔ اس فوج نے مجھے یہ پہچان دی ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی شان میں میرا دماغ، میرا دل اور زبان حق بات کہتے رہیں گے۔ میرے بچوں، ہماری فوج کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ ہمارے دشمنوں کی سازش ہے۔ اس سازش کا حصہ نہ بنو، اپنے پاک و صاف کردار و عمل کو داغدار نہ بناؤ۔ ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کہی بات کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایک آڈیو پیغام بہت تیزی کے ساتھ گردش کی اس نے کی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ پیغام جو ہے وہ جنرل مرزا اسلم بیگ کا جنرل باجوہ کے نام پیغام ہے۔ اور یہ جب میں نے وہ آواز سنی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آواز تو جنرل مرزا اسلم بیگ کی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو روابط ہیں، اس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے ساتھ میری انٹرویوز جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 200 سے زائد ہے۔ بہت چیزیں، ان کی ملاقاتیں بھی اس میری اسی حوالے سے زیادہ ہیں، کبھی ان کے گھر پہ جا کر، کبھی ان سے ٹیلی فون پر، کبھی مختلف چیزیں، اور کبھی میں نے ان کی چیزیں ریکارڈ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے بھی ریکارڈ کیا، اور جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ بھی ریکارڈ کیا۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ جنرل مرزا اسلم بیگ کی آواز نہیں ہے۔ اصل میں یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ ایک حماقت کی ہے اور بہت بڑی بلنڈر کی ہے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ یا ان کے اینٹی امریکن موقف کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے امریکہ مخالف
جذبات کا اظہار اپنے مضامین میں، اپنے انٹرویوز میں وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ اس کا اظہار تو انہوں نے جب وہ آرمی چیف تھے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور صدام حسین کی جنگ لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے عراق کی حمایت کا، صدام حسین کی حمایت کا اعلان کیا تھا امریکہ کے مقابلے میں۔ تو یہ، اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے سے اختلاف کیا تھا، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے انٹرویوز میں وہ کہتے رہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا دشمن جو ہے وہ امریکہ ہے۔ انہوں نے بہت سارے مواقع پر جو ہے وہ اپنے اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ پرویز مشرف کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کر امریکہ کی جنگ میں کودنے کی مخالفت کی تھی اور صاف صاف کہا تھا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے قبائلیوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ یعنی وزیرستان پہ جو حملے ہوئے تھے جن کا آغاز پرویز مشرف نے کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہر وہ شخص جو امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کرے وہ اس کے حامی ہو جائے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو میں تو عمران خان کی اس رویے پر کہ، اور اگر آپ کو ایسا ہی شوق تھا کہ آپ جنرل بیگ کا پیغام لیتے ہیں تو ان سے مل لیتے، ان سے جا کے مل لیتے، ان سے پیغام ان کا لے لیتے اور ان کی اپنی آواز میں لے لیتے۔ یہ ایک جال سازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے دل میں اگر آپ کے لیے کوئی گنجائش بھی تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ وہ امریکہ کے حوالے سے وہ کوئی آدمی اتنا احمق نہیں ہوتا کہ وہ جائزہ نہ لے کہ امریکہ کس کا مخالف ہے، امریکہ کسی کا کیوں مخالف ہے، امریکہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیوں مخالف تھا۔ یہ واضح چیز ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے نے جو کچھ کیا وہ ایک الگ کیس ہے، اور وہ امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ وہ یہ کہ فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، کہ پاکستان میں جو کینوپ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کا ایندھن تھا اس کی ضرورت تھی۔ اب اس جو ایندھن بچ جاتا تھا وہ اتنا دوبارہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو فرانس کے پاس ری پروسیسنگ پلانٹ ہے جو بچے ہوئے ایٹمی ایندھن کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر جتنی بھی ریڈیشن ہے اس کو دوبارہ استعمال میں لے آتے ہیں، وہ تابکاری مزید جس سے بجلی بنتی۔ لیکن ایسے 6 پلانٹ لینے کا شاید معاہدہ ہوا تھا، تو وہ معاہدہ فرانس نے توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی، جس پر بھٹو صاحب شدید برہم ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امریکہ کے دباؤ پر فرانس نے ایسا کیا ہے۔ فرانس نے جب ایسا کیا تو جنرل ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھر راجہ بازار میں وہ خط لہرایا کہ امریکہ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ عبرت کا نشان بنائیں گے، اور یہ دھمکی ہنری کسنجر نے دی تھی۔ ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں وائٹ ہاؤس ایئرس میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر جو ہے وہ کئی جگہوں پر کیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے لیے واقعی خطرہ تھا۔ تو بہرحال اس وقت بھٹو صاحب کی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک کشیدگی آئی سامنے۔ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سفارتی طریقہ نہیں تھا بھٹو صاحب کا، لیکن بھٹو صاحب تو چونکہ وزیر خارجہ رہ چکے تھے اور وہ زیادہ بہتر جانتے تھے کہ اس وقت کون سی ڈپلومیسی کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے خلاف بہت کچھ پھر کیا گیا، وہ عبرت کا نشان بھی بنائے گئے اور انہوں نے پھانسی کی سزا بھی پائی۔ جس طریقے سے پائی یعنی وہ پھانسی کی سزا جن صاحب نے اپنے والد کے قتل کا الزام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا، اور وہ احمد رضا قصوری جو پیپلز پارٹی کے رکن بھی رہے، اور وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن بھی لڑے،
اور ان کے الیکشن کی کمپین کے لیے عمران خان اپنی بیگم جمائمہ کو لے کر جلسے میں آئے اور اسلام آباد میں رہے. پھر اسی طریقے سے بھٹو صاحب کے جتنے دشمن تھے انہوں نے اپنی پارٹی میں جمع کیے. بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکانے کا اعلان کرنے والے کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا میں بھٹو کو اصغر خان نے کہا تھا. اور اصغر خان کے ہی جو ہے وہ 1977 میں امریکن ایمبیسی کے ساتھ روابط تھے جو ثابت ہوئے, اور اسی لیے وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اصغر خان, اور وہ چلے گئے. اور پھر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہا, جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے فوراً جو ہے وہ الیکشن یہ نہیں کرائیں اور مجھے وزیر اعظم بنائیں. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا میرا کیا کردار ہو, کہنے لگے یہ تو ہم آپ کو واپس فوج کا آرمی چیف بنا دیں گے, آپ کو ہمارے ماتحت ہونا ہوگا. تو پھر جنرل ضیاء الحق ان کے ماتحت کیوں ہوتے, یہ تو ساری باتیں ہیں, یہ سارے قصے موجود ہیں. یہ تمام چیزیں جنرل اسلم بیگ نہیں ہے, یہ آواز جنرل اسلم بیگ کی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اور آپ کو سنوا دیتا ہوں جنرل اسلم بیگ کی آواز کیسی ہے اور کس طرح سے ہے. یہ تو انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل اسلم بیگ کی آواز کس طرح کی ہے. اسی طرح سے جیسے اب اسلامی اتحاد کے لیے بھی جو کہا گیا کہ ان کے پاس تو کوئی 20,000 ٹینک ہیں, کوئی 2,500 ہوائی جہاز ہیں, ساز و سامان ہے, یہ سب ایسی بات ہے, سوچ ہے کہ حقیقت میں یہ سب بے اثر ہیں. یہ چیزیں نیٹو ناکام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. پہلی دفعہ اپنی سرحدوں سے مل کے آگے گیا, جنگ کی, اپنے لوگ مروائے اور ناکام ہو کے واپس آیا. ایک غیر ریاستی فوج سے جی ہاں. اسی طرح سعودی اتحاد جو ہے وہ بے شک جنگ و سامان, جنگی ساز و سامان بہت ہے. تو یہ جناب وہ آواز ہے جس کا ہم نے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیں, اور امریکہ سے اگر ان کی واقعی دشمنی ہے تو اپنے ساتھ جو ارد گرد امریکی چمچے ان کے پھیلے ہوئے ہیں, شہباز گل, معید یوسف, ان سے نجات حاصل کریں. میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ فوری طور پر ان لوگوں سے نجات حاصل کر لیں, اور ورنہ یہ ان کے لیے مزید مشکلات اور فوج کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات میں کشیدگی لاتے رہیں گے. دیکھیے فوج بھی مختلف الخیال لوگوں کا مجموعہ ہے, لیکن جب وہ اپنے نظم میں ہوتی ہے تو وہ اپنے نظم کو پوری طریقے سے پورا کرتی ہے, اس کی جو ہے وہ پابندی کرتی ہے, اور اپنے سابق آرمی چیف کو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے نئے آرمی چیف کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں جیسے ان کو نصیحت کر رہے ہوں, جیسے اس کو کچھ آتا نہیں ہے, اس کو کچھ جاتا نہیں ہے. یہ ساری نصیحتیں اور باتیں جو ہیں وہ انفرادی ملاقاتوں میں تو ہو سکتی ہیں لیکن پبلک پہ نہیں کی جاتی. کوئی بھی سابق آرمی چیف ایسا نہیں کرے گا جیسا عمران خان کی سوشل میڈیا نے سوچا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.